السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پروفیشنل ولاگر تو ہوں نہیں، نہ کالمسٹ ہوں، نہ تجزیہ نگار ہوں۔ جو میں فیل کرتا ہوں وہ میں آ کے اس چینل پہ بول لیتا ہوں تاکہ میں خود بھی سن سکوں کہ میں کیا بول رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 2-4 دن سے میں بڑا اپسیٹ سا بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھنا، کہ خان صاحب کا جو کیا نا سائفر کیس میں جو پروسیکیوٹر تھا گورنمنٹ کا، وہ جو تھا اوپوننٹس کا، وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا نعوذ باللہ خان صاحب کی ڈیتھ۔ اس کیس میں جو سزا تھی وہ ڈیتھ جو تھا وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا نا، پھانسی یا عمر قید۔ تو یہ جب میں نے رومرز سن رہا تھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ رومرز ہی ہوں، تو کیونکہ اصل میں شخصیت پرستی تو دین میں ہے ہی نہیں کہ ہم خان صاحب کے ہی کو ہم بہت لائک کرتے ہیں، ان کا سٹائل نہیں۔ خان صاحب اس راہ پہ چلا رہے ہیں جس راہ پہ ہمارا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ خان صاحب اس ملک کی بنیاد ریاست مدینہ کے اصولوں پہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اس لیے فالو کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں لوگوں کے دلوں میں جو پیار اور نفرت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اب آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ تو خیر اینی وے بیک ٹو دا پوائنٹ۔ تو میں پھر جب میں گھبرا رہا تھا نا، میں مجھے نا یاد آیا کہ 313 بھی تھے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد نا خالد بن ولید غالباً ان کا مجھے یاد آیا، وہ بڑی کم تعداد میں تھے اور دشمن بڑی تعداد میں تھا اور شکست ہو چکی تھی تقریباً۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ کہ یہ گنتی کے اگر چند مسلمان جو ہیں یہ رہ گئے، مطلب یہ بھی اگر چلے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا، یعنی ایک دعا ایک انسان نے کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو اسی طرح نا آج کا دن بھی ہے۔ آج کی نیوز تھی کہ جی خان صاحب کو 10 سال کی قید سنا دی ہے۔ تو پھر ابھی بیٹھے بیٹھے میں گو تھرو کر رہا تھا، تو مجھے نا ایک آیت قرآن پاک کی وہ میرے ذہن میں آئی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ایک چال وہ چلتے ہیں اور ان کی چال کے اگینسٹ پھر ایک چال اللہ تعالیٰ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کے مطلب ہے ایک پلان وہ کر رہے ہیں، پھر ایک پلان اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بیسٹ پلانر اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے شکست میں سے جیت نکالتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ نشانیاں ہیں۔ آپ یہ پٹواریوں کو، ان کو صرف ان کے جب سے خان صاحب گئے ہیں، صرف وہ ٹائم سے لے کے آج تک کے بیانات دکھا دیں، یہ پھر بھی آنکھیں بند کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مت مار دیتے ہیں انسان کی۔ نمرود تھا نا، وہ سجدے کرواتا تھا لوگوں سے، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مت ہی ماری گئی۔ ایک مچھر آیا، وہ مچھر دماغ میں چلا گیا، پھر وہ انہی جن سے سجدے کرواتا تھا ان سے کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس کی ذلت ہو رہی ہے۔ یہی حال خان صاحب کے اوپوننٹس کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بے فکر رہیے۔ یہ جو 10 سال کی قید ہے یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مجھے تو میری اپنی ایک فیلنگز ہیں کہ ہماری فوج، ہماری آرمی بھی خان صاحب کہتے ہیں یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے۔ تو یہ خان صاحب کا جتنا ملک ہے نا، یہ اتنا آپ کا بھی ہے، اتنا میرا بھی ہے، ہم سب کو جد و جہد کرنی ہے۔ تو ہماری آرمی بھی ہمارے ساتھ ہے اور خان صاحب بھی ہیں۔ یہ جو 10 سال کی قید ہوئی ہے نا، اس کا بڑا اب مزہ آئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ آف آل یہ جو 8 فروری کو گند ہونے والا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں سے خان صاحب کا نشان جو انہوں نے اپنی تحریک انصاف کا بیٹ بلہ رکھا تھا، اس کو بھی گندا ہونے سے بچایا ہے، خان صاحب کو بھی گندا ہونے سے بچایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نا انڈر 19 کی جو ٹیم ہے خان صاحب کی، وہ لتر پلیٹ کرے گی اس پورے 8 فروری کو ان کی، یہ پٹواریوں کی۔ وہ یہ عجوبے ہیں
یہ مٹیریل ہیں، یہ ان کو تو اللہ معاف کرے، یہ اس صدی کے سب سے زیادہ دیکھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے خان صاحب جب اپریل میں اپنی حکومت سے جانے والے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیے گا تاریخ کسی کو نہیں بلاتی، تاریخ سب کو یاد رکھتی ہے، اور یہ وہ دور نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ کتابیں نہیں ہیں، یہاں پر آپ کے پوتے پر پوتے، آپ کی اولاد آپ کی ویڈیوز دیکھے گی کہ ہمارا باپ کیا بول کے گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بولنے سے پہلے سوچا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بھلائی نہیں جائیں گی، اور اس میں جس کا جو کردار ہے نا وہ سامنے آئے گا۔ تو اگر آپ سائفر کا کیس اٹھا کے دیکھیں نا، تو اٹ سیلف یہ سائفر کیس نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی جگت ہے، یہ تو مقدمہ بھی نہیں ہے، یہ جگت ہے۔ ان کے سنے کبھی کہہ رہے تھے ہے ہی نہیں، وہ تو پیلا ہوتا ہے، وہ کالا ہوتا ہے۔ یہ اپنی الفاظوں میں یہ اتنے گندے ہوں گے۔ یہ دور آپ بے فکر ہیں، خان صاحب کے لیے بہت اچھا ہوا ہے، پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت اچھا ہوا ہے کہ خان صاحب اس ٹائم سیٹ اسائیڈ ہیں اور اندر ہیں، اور ریلیکس کریں۔ یہ باہر کا گن جو ہے نا، یہ ہم آپ میں اور یہ انڈر 19 کی جو ٹیم خان صاحب نے ان کے لیے چھوڑی ہے نا، یہ لطر پریڈ کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ 2-3 سال خوار ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے، ہم انشاءاللہ اس دنیا میں ہی دیکھ کے جائیں گے کہ یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا ان کی سیاسی قبریں بنیں گی۔ تو اگر لیٹ سے ازیوم کر لیں، اگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کو جی آج ہی رہا کر دیا، بیٹ بھی دے دیا، لو جی الیکشن لڑیں، کیا کریں گے خان صاحب؟ یہ اتنا گند ہے ابھی نالیوں میں چھوٹا چھوٹا جو ابھی نکلنا ہے، وہ خان صاحب نے نہیں سمیٹنا، وہ آپ نے میں نے سمیٹنا ہے، عوام نے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ارد گرد ہی پٹواری ہیں، ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم میں خان صاحب نے جو کرنا تھا وہ ادھر تک کر دیا ہے، مشن کمپلیشڈ ہے۔ باقی اب ہمارا کام ہے 1.5-2 سال میں پوری گراؤنڈ سیٹ کر کے خان صاحب انشاءاللہ العزیز آئیں گے۔ یہ آپ کا بھی اور میرا بھی ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حق کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر تو خان صاحب نے کہیں جھوٹ بول رہے ہیں یا ہمارے دلوں میں کہیں کھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، آپ بے فکر رہیں، یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کے ساتھ ہینڈ ہی اتنا بڑا ہو گیا، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ جتنے کلپریٹس ہیں نا، یہ اس برسات کے موسم میں جتنے دیر خان صاحب اندر رہیں گے، انڈر 19 ٹیم نے نا لطر پریڈ کرنی ہے ان کی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔